السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم۔ دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، دہکتی آگ میں تنکے نہیں گراتے ہم، شکستہ پیڑ کے پتے نہیں جھڑاتے ہم، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، ہمارے خون کے چھینٹے بھی ملیں گے سرحد پر، زندہ قوم کے پتلے نہیں جلاتے ہم۔ حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اس وقت ہندوستان کے مسلمان تاریخ انسانی کے دشوار گزار دور سے گزر رہے ہیں، مصائب و مشکلات کے طوفان بلاخیز میں گھرے ہوئے ہیں، آلام و مصائب نے ہر طرف سے احاطہ کر رکھا ہے۔ ایک طرف اسلام اور اسلامی آثار و روایات کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف مدارس عربیہ کا پورا ڈھانچہ باطل کے شکنجے میں ہے۔ پورے ملک میں مدارس پر زبردست الغار ہو رہی ہے اور عالمی سطح پر دینی اداروں کے خلاف زہر افشانی کی جا رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ فرقہ پرست تنظیم کا کوئی اہم لیڈر مدارس اسلامیہ کے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرتا ہو۔ کبھی ان اداروں کو قومی دھاروں سے منحرف بتایا جاتا ہے، کبھی انہیں رجعت پسندی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ باقی طاقتیں مدارس کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اب فرقہ پرست طاقتیں سر چڑھ کر بول رہی ہے اور تعصب سینوں سے نکل کر شارع عام پر آ چکا ہے۔ RSS نے آج پورے ملک میں تعصب و عناد کا جال بچھا دیا ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج ان مدارس میں دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جاتا ہے۔ اور یہ مدارس تو دین کے قلعے ہیں اور ان پر دہشت گردی کا الزام، افسوس صد افسوس میرے دوستو، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سینوں سے لگایا جاتا، انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کے تعاون کیا جاتا، انہیں سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی قربانیوں کے نتیجے میں ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدارس سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مراکز کے جہاں باز سپاہیوں کی جدوجہد کے بعد باشندگان وطن نے سکون و راحت کا سانس لیا۔ انہی خانقاہوں کے اندر اللہ کی شرعیں بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل سے انگریزوں سے نجات اور رہائی نصیب ہوئی، لیکن آج انہیں مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں چل رہی ہیں۔ حضرات محترم، ہم پوری دنیا کے متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے۔ جہاں کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں کوئی استاذ بیٹھتے ہیں، چاہے وہاں کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ ہو، وہاں مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ اور یہ مدرسہ تو ہمارا نظریہ ہے، مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ تو ہماری روح ہے، مدرسہ تو ہمارا ایمان ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اب انہیں گرانے والے خود گر جائیں گے، ان سے ٹکرانے والے خود پاش ہو جائیں گے۔ باشندگان ہند، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا؟ کیا یہ سوال درست ہے؟ کہ بالکل یہ سوال قطعاً درست نہیں ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا، اگر سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے باشندگان ہند، تم تو ناسی بن چکے ہو، تم تو غدار بن چکے ہو، تم نے اگرچہ تاریخ کو بھلا دیا لیکن ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کم و بیش 1,20,70,000 احسان فراموش رام و راون کی ناپاک ذریت میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ اور یہاں مدارس نے دنیا کو بے ضمیری، ابن وقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، مدارس نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی، مدارس نے دنیا کو بے شرمی اور بے حیائی نہیں دی، مدارس نے دنیا کو بزدلی اور پست حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا۔ اور ہندوستان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے انگریز کی جوتیوں سے اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ تجھے غلامی کے پنجروں سے پرندوں کی طرح پرواز کرنا کس نے سکھایا؟ تمہیں قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ ہم سے ہمارے کارنامے اور داستان معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے برپا کے طوفان سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑی سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے
पूछो, हमारी दास्तान अदालत के कटघरे से पूछो, हमारी दास्तान फांसी के फंदों से पूछो, हमारी दास्तान काले पानी से पूछो। ये तमाम के तमाम हमारे खुलूस वफा के नगमे सुनाएंगे। आज कसरत पर इतराने वालों और इक़्तिदार पर घमंड करने वालों, तुम्हारी हुकूमत अंग्रेज की हुकूमत से ताकतवर नहीं है, तुम्हारी ये शातिरा चाल अंग्रेज से तेज नहीं है। याद रखो, अगर तुम बास नहीं आया तो मैं आज खुलकर ये पैगाम दे रहा हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हजरत मुहतरम वो टीपू सुल्तान ही के साथ थी कि जिसने कहकर कि गीदड़ की 100 बरस की जिंदगी से शेर के एक दिन की जिंदगी बेहतर है, लोगों की रगे मुर्दा में आजादी की बढ़ती लहर दौड़ा दी थी और खुद भी अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पैकार रहे और यहाँ तक मैसूर की धरती पर खून का आखिरी कतरा आजादी के खातिर बहाकर शहीद हो गए। अगर ये मुस्लिम कायदन का काफिला गुलामी हिंदुस्तान के पुरतेज और भयानक जंगल में आजादी की शाहराह बनाने की गर्ज से सरगर्म सफर न होता तो तंग नजर एहसान फरामोश गद्दार जो हमसे वफादारी की सनद मांगते हैं, उन गद्दारों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हो गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं, अगर हम हैं गद्दार तो पाबंद वफा तुम भी नहीं। अपनी कसरत पे इतराओ मत, खुदा तुम भी नहीं। मैं यहीं से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ।